ریسنٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑا حیران کن واقعہ آپ کے سامنے آیا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بس وہ ایک کال آئی مجھے بلوچستان سے. بلوچستان سے، ٹھیک ہے. ہاں، تو مجھے کہتی ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے ڈاکٹر صاحبہ. میں نے کہا جی بالکل ٹائم ہے، آپ مجھے بتائیے کیا بات ہے. تو مجھے کہتی ہے کہ میرا IVF فیل ہوا ہے. تو بڑے مہذب انداز سے اس نے بات شروع کی اور بڑی پیاری سی مجھے وہ لڑکی لگ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو مجھے کہتی ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں نے سنی ہے، تو میں تو بہت شدید تکلیف میں ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے ہمارے اجازت نہیں ہے پڑھائی کی، ہمیں اسکول نہیں بھیجا جاتا. لیکن میں نے والدین کے اوپر اتنا پریشر ڈالا، میں اتنا روتی تھی اور سارا کہ میرے والد نے مجھے اسکول بھیج دیا. میں نے میٹرک کر لیا، بلکہ کہتی ہے کہ شاید FA بھی کر لیا میں نے زور ڈال کے. پھر میری شادی کہتی ہے ٹریڈیشنل طریقے سے ہو گئی، نہ خاوند کا ہمیں پتہ، نہ ہم سے پوچھا جاتا ہے، نہ کچھ، اور ہماری شادی ہو جاتی ہے. کہتی ہے کہ میرے والد بھی اسی طرح کے ظالم انسان تھے. میری ماں نے مارے کھا کے ہمیں جوان کیا، لیکن جب میرے والد کی بچیاں بڑی ہو گئیں تو وہ تھوڑا سا اس میں چینج آ گیا. ٹھیک ہے. تو ہم جب بڑی ہوئیں تو وہ اپنے داماد کو، یعنی اس لڑکی جو مجھے فون کر رہی تھی، اس کے ہسبینڈ کو وہ تنبیہ کرتا تھا کہ تم یہ زیادتی نہ کرو. کہتی ڈاکٹر صاحبہ چھوٹی سی بات پہ وہ ایسے زناٹے دار تھپڑ مارے گا. اور کہتی ہے میرے اکثر ہونٹ سوجے ہوتے ہیں، آنکھ باہر آ گئی تھی ایک دفعہ، یہاں پہ میرے ٹانکے لگے اور کان کا پردہ پھاڑ دیا اس نے، اتنی زور سے تھپڑ مارا. اور ہر وقت وہ مجھے مارتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ابیوز کرتا ہے. اور کہتی ہے جب ہم نے ٹیسٹ کروایا تو سپرمز تھے ہی نہیں اس کے. اور جب ادھر ادھر سے علاج کرایا تو سپرمز تو نہیں بنے. لیکن جب میرے والد نے پریشر ڈالا کہ چلو میں پیسے دیتا ہوں کچھ تم دو، کہتی ہے کماتا بہت ہے، باہر کے ملک ہوتا ہے کسی اسلامک ملک میں، اور بہت پیسہ ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے. تو مجھے کبھی کبھی لے جاتا ہے ادھر اور پھر بھیج دیتا ہے، اور اپنا فون مجھے بلاک کر دیتا ہے، اور بیوی کو ہی بیوی کو بلاک کر دیتا ہے. اچھا، کتنے دن بیوی کو بلاک پہ رکھتا ہے؟ کئی مہینے، 6 مہینے. اور خود باہر رہتا ہے، اور باہر رہتا پاکستان سے باہر بیرون ممالک میں رہتا ہے، اور وہ ایک اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک ہے. ٹھیک ہے. اور کہتی ہے کہ پریشر ڈالنے پہ ہم نے اس کا IVF کیا. کہتی ہے وہ فیل ہو گیا، اور میرا مزید میرے اوپر جو تھے اس کے مظالم جو ہیں وہ شروع ہو گئے. اور میں نے کہا تمہاری اس کو ضرورت نہیں ہے؟ کہتی ہے نہیں ہے ضرورت. میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہتی ہے ڈاکٹر صاحبہ بس رہتا تو وہ اسلامی ملک میں ہے، لیکن عورتوں کا بزنس کرتا ہے. عورتوں کا بزنس کرتا ہے؟ وہ کیسے؟ یہ جو عورتیں پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہتی ہے اس کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں، مجھے پیسے بہت بھیجتا ہے. تو مجھے کہتا ہے تمہیں کیا ضرورت ہے اس طرح شور مچانے کی، تمہیں ایڈیکویٹ پیسے ملتے ہیں، تم گھر میں رہتی ہو، تم کھاتی پیتی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتی ہے شراب اور عورتیں اور یہ سارا کچھ. اور اس کے بعد میری کچھ مدد کریں. میں نے کہا بیٹے جس گڑھے میں تم ہو، یہ دین کو ان کو سکھائے تو تبھی یہ اس میں سے نکل سکتے ہیں، ورنہ تو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نکلنے کا. کہتی ہے میڈم ابھی رمضان ہے نا، رمضان میں اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں نے پولیس بلا لی. ادھر وہ ابھی پاکستان میں یا وہیں ادھر تھی اور اس کو چھوڑ گیا. کہتی ہے پھر اس نے جو میرا حشر کیا جب پولیس گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی اس نے مجھے کیا کیا. اور اس کے بعد کہتی ہے کہ میرا والد اب بہت تڑپتا ہے کہ جب میں زخمی ہو کے آتی ہوں خون سے لت پت، اور تو وہ مجھے کہتا ہے کہ چھوڑ دو اس کو. تو میں کہتی ہوں کہ میں چھوڑ کے کدھر جاؤں گی؟ ہمارا علاقہ ہم جیسی عورتوں کو جو طلاق شدہ ہوتی ہیں ان کو تو قبول ہی نہیں کرتا. ہم تو کسی کے گھر نہیں جا سکتی، ہم کسی شادی پہ نہیں جا سکتی. مجھے تو ساری عمر رہنا ہے اسی عذاب میں، اور میں ایسے تکلیفیں برداشت اسی میں تکلیف. اور ایزوسپرمک ہے، بچہ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں. اور اس کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ بچہ ہو یا نہ ہو، اس کے شوہر اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اس کو کیسے ایجوکیٹ کیا، کیا بتایا؟ اور اس طرح کی بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کے جو ظلم برداشت کر رہی ہیں، اور اس کے اوپر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں. تو کیا میسیج دیں گی پھر آپ؟ میں تو ہیلپ لیس تھی ادھر. میں میسیج یہ دینا چاہتی ہوں، ہاں دیکھیں اس علاقے کے کوئی مسجد کے مفتی حضرات تو ہوں گے نا، بالکل مولانا حضرات ہوں گے جو دین کا سبق دیتے ہیں. بالکل. تو کیوں نہیں وہ
وہاں پہ دیکھتے یا ایک اوپن کچہری رکھ دیتے, عورتوں کا ایکسیس ہو, وہاں پہ بتائیں, اپنے خطبے میں, جمعے کے خطبے میں بتائیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کیوں اس طرح. وہ کہتی ہے کہ ہمارے ہر گھرانے میں یہ ہوتا ہے, ہماری تو نسلوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ عورتوں کو مارنا تو وہ ایک نارمل بات سمجھتے ہیں, چھوٹی سی بات پہ. کہتی میری ماں کو ہم نے اسی طرح دیکھا پٹتے ہوئے, اور اب میرا باپ, اور ہر کوئی اسی طرح ہی کر رہا ہوتا ہے. کہتی ہے کوئی شاذ و نادر کوئی مرد ہوگا جو مطلب نسلاً وہ اچھا ہوگا تو شاید وہ نہ کرتا ہو, لیکن کہتی ہے کہ یہ ٹریڈیشن ہے, یہ تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے, کوئی دین کے قریب ہی نہیں ہے جتنا وہ. پھر میں آپ کو ایک اور کا فون آیا, اور ینگ سی بچی تھی, تو کہنے لگی کہ میڈم فرسٹ نائٹ پہ میری باڈی شیمنگ کرتا رہا, اور اس کے بعد پھر مجھے ہر چیز میں سنب کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ کوئی خیال نہیں رکھتا تھا. تو کہتی ہے میرے دیور کی شادی ہوئی تو میری بچی دولہے کی گاڑی میں بیٹھنا چاہتی تھی, ٹھیک ہے, تو اس نے تو اس کو بری طرح سے ڈانٹ دیا کہ تم تو نہیں بیٹھ سکتی. تو وہ اونچا اونچا رونے لگ پڑی. کہتی ہے میں نے اس کو گاڑی میں بٹھا دیا اور میں خود بھی بیٹھ گئی کہ اس کو کوئی نکال نہ دے. تو جب ہوٹل پہنچے تو وہ بچی کو لے کے تو اسٹیج پہ گئی, وہاں اسٹیج پہ گالیاں نکالتا رہا. وہ پڑھا لکھا انسان, وہ بھی ڈاکٹر, یہ بھی ڈاکٹر, اور تم نے یہ کیوں کیا, تم نے اس کو بچی کو کیوں بٹھا دیا. کہتی ہے باقاعدہ اونچی اونچی اس نے گندی گالیاں دیتا رہا. پڑھا لکھا کنسلٹنٹ ہے وہ کنسلٹنٹ. اس کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا, اس شخص کو نہیں پتا کہ میری بیٹی, میری بیوی, جوان بیوی, خوبصورت, زیورات سے لدی ہوئی, وہ تیار ہو کے وہاں بارات کے ساتھ گئی ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے میں نے دیکھا تو ہر کوئی چلا گیا ہوا تھا, دلہن کو لے کے چلے گئے, سب کچھ. یہ شاید ٹوائلٹ میں اپنی بچی کو لے کے گئی, واپس آئی, خاوند کو پتہ ہی نہیں ہے کہ, اور شوہر بیوی کو وہیں پہ چھوڑ کے چلا گیا, وہیں پہ چھوڑ کے بارات لے کے, اور وہ ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہے, کوئی بندہ نہیں ادھر وہاں پہ کہ وہ. اچھا وہاں پہ وہ موبائل کوئی نہ اٹھائے. پھر اس نے گھر کے PTCL پہ کیا, وہ باہر دلہن کو ریسیو کرنے کے لیے سارے لوگ گئے ہوئے. اور کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد نا وہ جو ہوٹل والوں نے دیگیں ویگن میں رکھی کہ جی ہم یہ ان ڈاکٹر کے گھر پہنچانے جا رہے ہیں, اس ٹوٹی ہوئی ویگن میں کہتی ہے میں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا اور میں اس کو ساتھ لے کے تو گھر گئی. اور وہاں ساری رسمیں ہو چکی تھیں, دلہن اپنے کمرے میں جا چکی تھی, اور یہ پتہ ہی نہیں کہ بڑی بہو جو خود ڈاکٹر ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کدھر گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ معاملہ کیا ہے, کیوں مرد اتنے ظالم کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی عورتوں کی زبان بھی اتنی زیادہ چلتی ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں طرف سے جو اختلافات پیدا ہوتی ہیں اور بات یہاں تک پہنچتی ہے؟ یہ شروع سے ہی ایسے تھا, اب لڑکیاں بولنا شروع ہو گئی ہیں, انلائٹن ہو رہی ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہمیں ٹریٹ کریں ہم اسی طرح بس خوش رہیں. ٹھیک ہے.